اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی وشیشتائیں بتلاتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، پورے وشو کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مفسر کرام لکھتے ہیں کہ رحمت کا معنی یہ ہے کہ آپ نے یا تو دشمنوں پر بھی رحم کیا اور کیے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں پر بھی رحم کی، کئی ایسے مقامات پر آپ نے دشمن کو معاف بھی کیا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے رسول بن کر آئے، سارے جہاں کے لیے رسول بن کر آئے۔ اس سے پہلے جو نبی آئے، رسول آئے، کسی علاقے کے لیے تھے، لیکن آپ پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے۔ اور رحمت کا معنی یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو عورت کی عزت گھٹا دی گئی تھی، ان کا مقام و مرتبہ ختم کر دیا گیا تھا، آپ نے اس عزت کو برقرار رکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کیسے رحمت ہیں۔ ایک استری پر، ایک لڑکی پر، ایک عورت پر، ایک بیٹی پر جس طرح بے رحمی سے کام لیا جاتا تھا، ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا تھا، برا سلوک کیا جاتا، اسلام آنے سے پہلے، ویسے تو اسلام میرے پیارے ساتھیوں شروع ہی سے ہے، لیکن جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے اور اسی کا جب پرچار کیا، اس کے آنے سے پہلے لوگوں کی حالت یہ ہو چکی تھی، لوگ اتنا بگڑ چکے تھے کہ شراب میں لوگ مدہوش ہوا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کا عمل یہ ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، جن کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی، وہ بچہ اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا تھا اور آپ اس کی تہنیت کیا کرتے تھے۔ یعنی جو بچہ آپ کے پاس لایا جاتا، آپ کھجور چبا کر یا کچھ شہد وغیرہ یا پھر کوئی ایسی چیز جس کو آگ میں نہ پکائی جائے، اس کو آپ منہ میں لیتے اور چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالا کرتے تھے، اس نیت سے، اس گھر سے کہ وہ بچہ آگے چل کے نیک بنے گا۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ اتنا بگاڑ چکا تھا، لوگ شراب میں اتنا مشغول ہو چکے تھے، شراب اتنی پیا کرتے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس بچے کے منہ میں، اس بچے کے حلق میں شراب کا قطرہ ڈالا جاتا، شراب کا قطرہ ڈالا جاتا تھا۔ میرے بھائی، جس بچے کی پرورش حرام غذا سے ہو، جس بچے کی پرورش ناپاک چیزوں سے ہو، وہ بچہ آگے چل کے بھی حرامی بنے گا، وہ بچہ آگے چل کے ڈکیت بنے گا، وہ بچہ آگے چل کے بدماش بنے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ایسا اعمال بتایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو تہنیت کیے جائیں۔ یعنی گاؤں میں اگر کوئی ملا ہے، گاؤں میں اگر کوئی بزرگ انسان ہے، گاؤں میں اگر کوئی اچھا آدمی ہے، آپ ان کے پاس اس بچے کو لے جائیے، یا گھر میں کوئی اگر نیک انسان ہے، گھر میں کوئی بزرگ انسان ہے، تو آپ ان کے منہ میں شہد ڈالیے، اور ان کے منہ سے جب وہ شہد ان کے بچے کے منہ میں ڈالا جائے گا، ان کا لعاب ان سے ملے گا، اور نیک انسان کے لعاب جو اس کے لعاب سے ملے گا تو وہ بچہ بھی نیک ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، زمانہ جاہلیت کا رسم یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے حلق میں شراب کا قطرہ ڈالا جاتا۔ لوگ اتنی شراب پیا کرتے تھے، اتنی پیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص نے شراب پی لی اور شراب پینے کے بعد اتنا مدہوش ہو گیا، اتنا بے ہوش ہو گیا، اتنا ہوش ہواس کھو بیٹھا کہ جلدی سے گھر گئے، اور گھر میں بیوی بھی تھی اور بیٹی بھی تھی، لیکن بیٹی دوسرے گھر میں دوسرے کمرے میں تھی اور بیوی دوسرے کمرے میں تھی، لیکن اس کو پتہ نہیں چلا۔ شراب کی نشے میں شراب کی دھت اتنا اسے پکڑ لیا کہ وہ فرق نہیں کر پایا کہ یہ بیوی ہے اور یہ بیٹی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو پکڑنا شروع کر دیا
پہنچا. اس کی بیٹی چیخی تیزی سے کہ گھر میں تو کوئی آؤ مجھے بچاؤ. جلدی سے اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی. او میری ماں بہنوں, مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اردو زبان نہیں آئے گی, لیکن ہاں اگر محفل میں آئی ہو یا میری آواز تمہارے کانوں پہ پہنچ رہی ہے تو ذرا غور سے سننا تمہاری اہمیت کیا تھی اور اللہ کے رسول آنے کے بعد تمہاری اہمیت کیا ہے. جب اس نے زور سے چیخا کہ مجھ پر میرے باپ حملہ کر رہا ہے تو میرے پیارے ساتھی اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی. جیسی آئی دیکھا کہ باپ اپنی بیٹی سے کھلواڑ کر رہا ہے. باپ شراب کی حالت میں, شراب کی نشے میں اپنی بیٹی سے غلط کام کر رہا ہے, اپنی بیٹی کو پکڑ رہا ہے, ان کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جلدی سے اس کو دھکا دیتی ہے اور چھڑاتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہو میرے شوہر آج تم نے کتنا بڑا غلط کام کیا ہے, اور میرے شوہر تمہیں اتنا سا فرق نہیں آیا, اتنی شراب پی لی, اتنی پی لی کہ تمہیں بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں آیا. اس نے کہا صحابہ, اس نے کہا محترمہ میں ڈیلی تو شراب پیتا ہوں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. کیا سچ میں ایسا ہی ہوا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے منہ کالا کر رہا تھا, بیٹی سے زنا کر رہا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں, تم میرے بجائے تم اپنی بیٹی سے منہ کالا کر رہے تھے, اپنی بیٹی سے زنا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, اس کے بعد اس نے کہا کہ خدا کو یہ منظور تھا کہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور میں اس زمین کے نیچے چلا جاتا یہ دن سننے سے پہلے, یہ زبان سننے سے پہلے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اس کے بعد اس آدمی نے اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دیا. اس نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد سے شراب نہیں پیوں گا. میرے پیارے ساتھیوں, ایک دھکا کھانے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور یہ کہتا کہ آج تک میں شراب کو نہیں پیوں گا. یہ حال تھا. لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمیں لاکھوں بتایا جائے کہ شراب میں نقصان ہے, ہمیں لاکھوں بتایا جائے کہ شراب میں خرابیاں ہے, ہمیں لاکھوں بتایا جائے کہ شراب میں ہمارا جسم خراب ہو جاتا ہے. ہمیں کہتے صاحب ہاں چھوڑ دیں گے, شراب نہیں پیئیں گے, لیکن ہاں عید کا دن آئے گا تو پھر پی لیں گے, ہاں گھر میں شادی لگے گی تو پی لیں گے, ہاں پارٹی میں جائیں گے تو پارٹی منانے کے لیے شراب پی لیں گے. ہم یہ کلیئر نہیں کہہ پا رہے کہ ہاں شراب کو زندگی کے لیے چھوڑ دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو, تم پر شراب, تم پر جوا, تم پر پانسے کی تیر, ان تمام چیزیں تم پر حرام قرار دی گئی ہے, یہ تمام چیزیں شیطان کی گندگی ہے. جب صحابہ نے اس آیت کو پڑھی, جب صحابہ نے اس کا مفہوم سنا, اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد سے شراب کوئی نہیں پیے گا, شراب تم پر حرام ہو گئی ہے, زندگی کے لیے حرام ہو گئی ہے. جیسے صحابہ نے سنا کہ شراب حرام قرار دی گئی ہے, صحابہ نے گھڑا پھوڑ دیا, صحابہ نے مٹکے پھوڑ دیے, صحابہ نے ڈرم الٹ دیے, صحابہ نے شراب کی بوتلیں الٹ دی. ایسا لگ رہا تھا کہ سیلاب آ گیا ہے, شراب نالیوں میں اس طرح بہ رہی تھی جس طرح جب سیلاب کا موقع آتا تو پانی بہتا ہے, جب کوئی باندھ ٹوٹ جاتا ہے پانی کی لہریں جاری ہوتی ہے, اتنی تیزی سے لہریں بہتی ہے. اس طرح جب شراب حرام ہو گئی تو صحابہ نے الٹ دیے, گھڑے الٹ دیے, مٹکا پھوڑ دیے, شراب کی اتنی لہریں آئی گویا کہ سیلاب آ گیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ رستہ اللہ کے رسول کا اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ اندھیرے میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے. اگیا ہے تو کرت محمد اندھیکارم نہ سمپدایم, وہ محمد ان پڑھوں میں آئیں گے, وہ محمد ان پڑھوں میں آئیں گے, اندھیروں کو ناش کریں گے. لوگ یہ جانتے تھے کہ شراب, جانتے تھے کہ نقصان دہ, باوجود شراب پیا کرتے تھے. آج ہم اتنا بڑا پاپی نہیں ہے, آج ہم اتنا بڑا گنہگار نہیں ہے کہ ہم شراب کو حلال سمجھ کر پیئیں, اتنا بڑا گنہگار ہم نہیں ہیں. لیکن جاہلیت کا یہ رواج تھا, وہ یہ سمجھ کر پیتے تھے شراب کہ ہاں شراب صحیح چیز ہے, پاک چیز ہے, اور وہ اپنے بیٹوں کو بھی کہا کرتے تھے, بیٹوں کو بھی مشورہ دیا کرتے تھے. آج ہم اتنے اچھے ضرور ہیں, ہم شراب پی رہے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ شراب میں نقصان ہے, ہم جانتے ہیں کہ شراب نقصان دہ ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہم شراب پی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنے بیٹوں کو بھی پلوائیں گے, ہم اپنے بیٹوں کو کہیں گے او میرا بیٹا جاؤ تم بھی شراب کی بھٹی میں, تم بھی شراب پیو, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن
جاہلیت کا رواج یہ تھا وہ خود شراب پیتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی پینے کی تلقین کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں زمانہ جاہلیت کا دستور یہ بھی بن گیا تھا، لوگ جوئے میں اتنا مگن، جوئے اتنا کھیلا کرتے تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے تو اپنی بیوی سے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ جوئے میں رقم ہار گیا، دیکھ رہا ہے کہ مکان کو لگا دیا، مکان ہار گیا، دیکھا کہ زمین ہے، زمین کو بھی جوئے میں ہار گئے، دیکھا کہ آخری آپشن ہے، آخری حل ہے، وہ اپنی بیوی ہے، اپنی چاہی تھی لاڈلی، دنیا میں سب سے زیادہ پیار کی جانے والی بیوی، سب سے پیار کیا جانے والا رشتہ، اس کو بھی جوئے میں لگا دیتے تھے۔ میری ماں بہنوں آؤ، اگر کلیجہ ہے تو دل تھام کر سنو، اللہ کے رسول آنے سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی، تمہارا مقام کیا تھا، تمہارا رتبہ کیا تھا۔ جاہلیت کا سسٹم تھا، جاہلیت کا یہ رواج تھا کہ جب کسی کا باپ انتقال کر جاتا، کسی کا باپ انتقال کر جاتا، مر جاتا، اگر بیٹا کو اپنی ماں پسند آ جاتی، بیٹا کو لگتا تھا کہ میری ماں خوبصورت ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، اتنی غلاظت بھری، اتنی غلاظت بھری ان لوگوں کے اندر قسم اور ان کا انداز دیکھیے، جب باپ مر جاتا بیٹا کو لگتا کہ ماں خوبصورت ہے، بیٹا کو لگتا تھا ماں خوبصورت ہے۔ ہاں باپ مر گیا ہے، ماں خوبصورت ہے، پورے عرب والے چاہیں تو ان سے نکاح کر سکتا ہے، نکاح نہیں کرنے دے گا، اس لیے جب باپ مر گیا ماں پسند آئی تو اس کے اوپر سب سے پہلے چادر ڈال دیا کرتے تھے، یعنی ان کا یہ اشارہ تھا، ان کا مفہوم یہ تھا، آئے عرب والوں میرا باپ انتقال کر گیا، جانے دو، میں نے اس کے اوپر چادر ڈال دیا ہے، یعنی آج کے بعد سے یہ میری ماں نہیں ہے، آج کے بعد سے میری بیوی ہے، تم اس کے اوپر غلط نظر نہ ڈالنا، تم انہیں نکاح کرنے کے لیے پیغام نہ دینا، ان سے میں شادی کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا ماں کو شادی کر لے، آج دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایسا منس ایسا نہیں ہوگا جو باپ کے انتقال پر اپنی ماں سے شادی کر لے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں اسی چیز کو عرب والے فخر سمجھتے تھے، اسی چیز کو غرب سمجھتے تھے۔ ہاں اپنے اوپر غرب ہے کہ میں نے اپنی ماں کا رشتہ دوسرے کے ساتھ کرنے نہیں دیا، میں نے اپنی ماں کا نکاح دوسرے کے ساتھ کرنے نہیں دیا۔ جب ان کا باپ مر جاتا تھا وہ اپنی ماں کے اوپر چادر ڈال دیا کرتے تھے، اس کا مطلب تاکہ کوئی دوسرا اس کو نکاح کا پیغام نہ دے دے۔ یہ حالت تھی میری ماں بہنوں۔ محمد آئیں گے اندھیروں کو ناز کریں گے، اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو عورت کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، صرف یہ نہیں کہ آپ مرد ہیں تو مردوں کا حق بتلائیں، ہم نے آپ کو عورت کے لیے بھی حق متعین کرنے کا ہے۔ ایک خصوصیت عورت کی بتاؤں، قرآن میں کچھ صورتیں مردوں کے نام سے بھی ہے، اللہ نے کچھ صورتوں کو مردوں کے نام سے بھی نازل کیا ہے، کچھ صورتوں کا نام مرد سے بھی رکھا ہے۔ سورہ یوسف دیکھ لیجئے مرد کے نام سے، ابراہیم دیکھ لیجئے مرد کے نام سے، لیکن عورت کے بارے میں بھی قرآن میں صورت نازل کی ہے، وہ صورت مریم کے نام سے صورت ہیں، لیکن یہ ایک صورت ایسی بھی ہے میری بہنوں میری ماں، قرآن تمہاری فضیلت بتا رہا ہے، ایک صورت ایسی بھی ہے جن کا نام سورہ نساء ہے، تمام عورتیں داخل ہیں اس میں، اس صورت میں تمام، اس صورتوں میں تمام عورتیں داخل ہیں، لیکن الرجال کے نام سے، مردوں کے نام سے کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اس سے بڑھ کر خصوصیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آج دن بہ دن ریڈیو پر خبر آ رہی ہے، ٹی وی اور سینما ٹیلی ویژن پر خبر آ رہی ہے کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، مسلم لڑکیاں کالج اور یونیورسٹیوں میں غیر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ شیر شاوادی قوم کے لوگوں، آئے میرے مسلم بھائیوں، چاہے کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہو، تمہارے دشمن کو صرف مین سے مطلب ہوتے ہیں، تمہارا دشمن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون اہل حدیث ہے، کون حنفی ہے، کوئی بریلوی ہے، تمہارے دشمن کو مسلمان سے مطلب ہے۔ اور آج تو RSS اور بجرنگ دل کے لوگ یوں اعلان کرتا ہے کہ مسلم لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا جائے، مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے نکاح کیا جائے،
اور ان کے نطفے میں حرام بچہ ٹھہرایا جائے اور مرنے کے بعد ان کو قبرستان میں دفن نہیں بلکہ زندہ جلا دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ میری مسلم ماؤں بہنوں سترک رہیے۔ ہاں میں والدین سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ اپنی بچیوں کو ایسے اسکول اور کالجوں میں داخلہ نہ کروائیے جہاں پر لڑکیاں مرتد ہو رہی ہو، جہاں پر لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہو۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی غیر مسلم سے نکاح کریں اور حرام نطفہ ان کے مادر رحم میں ٹھہرے، ان کے مادر رحم میں حرام بچہ پلے، جب ان کا انتقال ہو تو ان کو قبرستان میں نہیں بلکہ شمشان گھاٹ میں جلایا جائے؟ میری ماں بہنوں آئیے پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کی اسٹڈی کیجئے، کسی بھی مذہب کا مطالعہ کیجئے، اسلام نے جو تمہیں حقوق دیا ہے، اسلام نے جو تمہیں مقام دیا ہے کسی مذہب کے اندر نہیں مل سکتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں تمہارا مقام کیا تھا؟ جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی، کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی، ان کا باپ کا منہ کالا ہو جاتا، ان کے خاندان کا منہ کالا ہو جاتا، ان کے سردار کا منہ کالا ہو جاتا۔ عرب والے کے اس دستور کو قرآن میں ریکارڈ کر لیا، عرش والے نے قرآن میں ریکارڈ کر لیا اور کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وہ غصے سے بھرا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ پھر لوگوں کے سامنے چھپتا پھرتا، لوگوں کے سامنے اپنا منہ نہیں دکھاتا، لوگ اس کو دیکھ رہے، وہ ادھر سے ادھر ہو رہے، بائیں طرف آدمی وہ دائیں طرف بھاگ رہا ہے، بائیں طرف آدمی وہ دائیں طرف بھاگ رہا ہے، آگے آدمی پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، فلاں دوست سے ملیں گے تو وہ کہے گا میری انسلٹی ہو جائے گی، میرا انسلٹ ہو جائے گا، میری بے عزتی ہو جائے گی، میں اپنے دوست کے سامنے کیسے منہ دکھاؤں، اپنے دوست کے سامنے کیسے چہرہ کروں؟ میرے پیارے ساتھیوں پھر وہ من ہی من میں سوچتا ہے کہ میں اپنی اس بچی کو ہلاک کر دوں، میں اپنی اس بچی کو زمین میں گاڑ دوں، یا پھر میں اسی طرح لوگوں سے پھرتا رہوں چھپتا پھرتا۔ میرے پیارے ساتھیوں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی 4 سال کا ہوتا، پاستا اس کو پالتا پوستا بڑا کرتا، 4 سال کا ہوتا وہ اپنی بیوی سے کہتا بیوی اس بچے کو مالش کر دو، اس بچے کی پرورش اتنی کرو، اس بچے کو اتنا لباس دو، اس بچے کو اتنا سامان دو، اس بچے کے بالوں میں کنگھیا کر دو، اس بچے کو زیب و زینت سیارستہ و پیرستہ کر دو، ان کے چہرے میں تیل ڈال دو، ان بچے کو خوبصورت لباس پہنا دو۔ یہ کہہ کر اس بچے کو تیار کی جاتی، ماں سمجھ جاتی کہ ہاں یہ کیا کرے گا، پھر اس کو چٹیال میدان میں لے جاتے، لے جانے کے بعد گڈھا کھودا ہوا ہوتا، اس کو پیچھے سے دھکا دیتا، وہ بچی اس کھائی میں گر جاتی اور کھائی میں گرنے کے بعد آخری سانس لے کر اپنے ابو سے کہتی پھرتی او میرے ابو آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں اس بچے کی آخری نکلتی، آخری سانس نکلتی، لیکن ان بے رحم دلوں کو، بے رحم اور پاپی باپوں کو ذرا سا بھی رحم نہیں آتا، اس کے اوپر ڈھیلا پھینکتا، اس کے اوپر مٹی ڈالتے اور اس بچی کو مار کر ختم کر